السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بڑا ہی اہم ہے اور میں یہ بات بتا دوں کہ میں پوری دلیل کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں کسی کی بات سن کر بیان نہیں کر رہا، نہ میں نے یوٹیوب سنی ہے، نہ میں نے گوگل دیکھا ہے، کسی کی نہیں، بلکہ میں نے ڈائریکٹ حدیث پاک خود پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا، یعنی جادو کا، اور علامات ظاہر ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے اوپر بھی اثر ہوا۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے اور اس کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، آپ کو بات خود سمجھ آ جائے گی کہ انسان کے اوپر جب جادو ہوتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ علامات ظاہر کیسے ہوتی ہیں؟ آج کی بات بڑی میں خالص کرنے والا ہوں۔ خالص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، علامات کیا ظاہر ہوئیں۔ بھول جاتے کہ شاید میں اپنے بیویوں کے پاس گیا ہوں کہ نہیں گیا، گھر آیا ہوں کہ نہیں آیا، یعنی مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، دماغ ہی بدل جاتا ہے، دماغ کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ انسان ہر وقت پریشان رہنے لگتا ہے، لاچار، بے بس، بے سکون رہنے لگتا ہے۔ کانوں میں آوازوں کا آنا، چیخوں کی آوازیں آنا، یہ علامات بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت چینج ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے، اتنے غم زدہ، اتنے پریشان ہو گئے کہ حدیث پاک میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی۔ ہم تو دم کرتے ہیں نا، لیکن دعا نہیں کرتے، ہم علاج کرواتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کام دعا کریں اپنے لیے، اپنی زبان، کسی کی زبان میں نہیں، اپنی جو آپ گھر پر بولتے ہیں اسی زبان میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ رسول اللہ نے دعا کی، یا اللہ میری رہنمائی فرما، تو اللہ نے رہنمائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس انداز سے کی۔ جادو کیا تھا لبید بن عاصم نے، جو کہ ظالم شخص تھا، اس نے رسول اللہ کے بالوں پر جادو کیا تھا اور جا کر کنویں کے اندر اس نے دفن کر دیے، دفنا دیے، چھپا دیے مٹی کے اندر۔ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دو فرشتے آئے، ایک سر والے جانب کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ اس نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر جادو ہوا، تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ علاج کیا، کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے دبایا، کہاں؟ فلاں کنویں میں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہر گرہ کھولتے جائیں، یہ پڑھتے جائیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر گئے، کھولتے گئے، دم کرتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہترین ہو گئی، حشاش بشاش ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جادو کا اثر انسان کی زندگی پر اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس کی علامات میں نے ڈسکس کر دی ہیں، اور بھی علامتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ جب دیکھا نا کہ ان جادوگروں نے رسیوں کو پھینک دیا، رسیاں دوڑ رہی ہیں میدان میں، آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں رسیاں، حقیقت میں تو نہیں دوڑ رہی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جادو کی وجہ سے علامتیں سامنے آئی ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے شاید یہ اصل میں ہوتا ہے، لیکن وہ اصلیت میں نہیں ہوتا۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن جب کہ وہ جادو ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ویسا نہیں تھا۔ اسی طرح لڑکی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ لڑکی ویسی تھی ہی نہیں، حقیقت کچھ ہے، جادو کے ذریعے آنکھوں پہ کچھ ہی کر دیا جاتا۔
اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے، اور جب خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرنا، علاج بتاتا ہوں تجھے، جو تیرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے اسے پھینک دے۔ جب پھینکا تو وہ ساری رسیاں جو سانپ بن گئی سب کو کھا کے اس نے ہڑپ کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی موقع پر سارے جادوگر جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اس موقع پہ وہ مغلوب ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے، یہ غالب آ گئے، اور سارے کے سارے جادوگر جتنے تھے وہ سجدے میں چلے گئے۔ اور یہاں ساری بعد میں بات جو سمجھ آتی ہے، دعا کریں، سورۃ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنے جسم پر دم کریں، اللہ پاک انشاءاللہ صحت عطا فرمائے گا۔ اسی بیان کے بعد میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری امت کے اندر جہاں کہیں بھی جس کسی کے اوپر بھی جادو کا مسئلہ ہے، اللہ سب انسانوں کو صحت یاب فرمائے۔